بھائی میرے 3 چینل ہیں بس، مفتی طارق مسعود اسپیچز، آسک مفتی طارق مسعود. یہ اسپیچز جو ہے یہ بیانات کے لیے ہے، اور آسک مفتی طارق مسعود صرف اور صرف مسائل کے لیے، روزمرہ کے مسائل. اس میں کسی نے کوئی بھی مسئلہ ہونا تو اس پہ سرچ کریں، انشاءاللہ جواب مل جائے گا. اور تیسرا جو ولاگ والا ہے وہ ایک مجبوری سے بنایا میں نے. وہ مجبوری کیا ہے؟ میرے دنیا میں بہت زیادہ ہوتے ہیں سفر، سمجھتے ہو؟ تو مجھے ویزوں میں بڑی مشکلات پیش آ رہی تھیں. اچھا میں ویسے ہی مجھے ولاگنگ تو میں بہت پہلے سے کر رہا تھا، جب میرا چینل بھی نہیں تھا. میں ترکی جب گیا تو میرا تو مجھے نہیں یاد پڑتا میرا کوئی چینل تھا بھی تو وہ لنگڑا لولا سا چینل تھا کوئی، اور سب کو اجازت بھی تھی. تو ترکی گیا میں نے، وہاں ولاگنگ کی. یعنی لوگوں کو اس وقت ولاگنگ مشہور ہی نہیں تھی. مجھے لوگ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ولاگنگ کرنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہے، میں نے اس وقت ولاگنگ کی ہے جب یہ ولاگنگ کے لفظ سے میں خود بھی آشنا نہیں تھا. صحیح ہے نا، کہ ولاگنگ کیا ہوتی ہے. ویسے ہی مجھے شوق تھا کہ یار کوئی مفید چیز ہے تو لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے. ترکی میں 2014 یا 15 کے ہیں وہ، جو میں نے وہاں کی دیوار دکھائی اور لوگوں کو اویئر کیا. تو اس میں صرف ایک ہسٹری لوگوں کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے. تو اس سے بھی پہلے سے میں یہ کام کر رہا تھا تاکہ لوگوں کو کوئی بھی مفید معلومات ملتی ہیں تو وہ ملیں. تو یہ کوئی میرا یہ نہیں تھا کہ پیسے کمانے کے لیے میں نے یہ کوئی کام شروع کیا ہو. تو بعد میں ہمیں ضرورت پڑی ہے اپنا الگ ولاگنگ کے الگ چینل بنانے کی، کیونکہ ٹریولنگ جو ہوتی ہے نا اس میں ویزوں میں بڑی مشکلات ہو رہی تھیں. اور دوسرا یہ اسپیچز پہ لوگ صرف مذہبی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، اس پہ لوڈ بہت ہو رہا تھا. اتوار اور جمعے کے بیانات، پھر اس کے شارٹ کلپ، اسی میں ولاگ بھی آئے تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے تھے. پھر ولاگ کی ایک بالکل ہی نیچر الگ ہوتی ہے. اور پھر ولاگنگ کا چینل مذہبی چینل سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ وہ مضبوط ضلع بہت بڑی ایک سوچ دی ہے کہ اپنا سب نیگیٹو فیس بک پہ ڈالا کرو، پازیٹیو کچھ بھی مت ڈالو. اگر آپ کو نظر آئے نا کوئی جوان آدمی کسی بوڑھی عورت کی خدمت کرتے ہوئے بوری پہ سامان لاد کے اس کے گھر پہنچا رہا ہے، تو کوئی بھی نہیں اس کو اپریشیٹ کر رہا. سارا الٹا، سارے الٹی چیزیں، چاہے وہ فوج کی ہوں، چاہے وہ عمران خان کی ہوں، چاہے فضل الرحمان کی ہوں، چاہے نواز شریف کی ہوں، چاہے وہ اور کون رہ گئے پیپلز پارٹی کی ہوں، سب کی نیگیٹو کو دبا کے پروموٹ کرو. پازیٹیو کسی کا بھی سوسائٹی میں مت لے کر آؤ. کوئی تیزاب پھینکنے کا واقعہ ہوگا دبا کے شیئر کرو. کسی عورت کو جان بچانے کا واقعہ ہوگا وہ اتنا شیئر نہیں ہوتا. تو یہ ہماری الحمدللہ اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے. یورپ، امریکہ میں، جاپان میں ایسا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی کھڈا تم نے دکھایا نا، تمہارے جسم میں اتنے کھڈے ڈالیں گے تو وہاں جا کے تبھی پھر میں دیکھیں اتنا اچھا سب اچھا تو جو اچھا ہوتا ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ تو بدل گئے. یہاں تو میں نے وہاں جا کے اولڈ ہاؤس بھی، یہ ایسے نہیں ہے اولڈ ہاؤس جیسے نظر آ رہے ہیں آپ کو. اولڈ ہاؤس کی حالت بہت خراب ہے وہاں پہ. ابھی کیا بولوں، جاپان کے اولڈ ہاؤس اچھے نہیں ہیں، لیکن میں نے اولڈ ہاؤس نہیں دکھائے. کیوں؟ وہ مجھے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، بولتے تو بھی یہیں رہے گا. تو وہاں جا کے پھر میں اچھا تو اس میں ان کا بھی فائدہ ہے، ہم بھی جو کام کی اچھی چیزیں بھی تو ہیں نا، ساری بری تھوڑی ہیں، بہت سی اچھی چیزیں آپ نے جاپان کی دیکھی ہوں گی تو اس سے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے یار یہ کتنا اچھا ہے. پھر بھنڈی تیار تھی، ہمارے گارڈ نے بولا بھائی اس کو روکو پودوں کو، اب دوبارہ تیار ہے. تو میں نے کہا میں نے چوتھے دن بنائی نا تو پھر لوگ بولیں گے یار یہ کیا ہو گیا، مفتی صاحب کوئی نفسیاتی تو نہیں ہو گئے کہیں. لیکن حقیقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ یار دوبارہ بناؤں کہ تم 4-6 پودے بھی گھر میں لگا لو، اللہ کی قسم اتنی برکت ہوگی، پیسہ بھی بچے گا، آرگینک سبزی آپ کو کھانے کو ملے گی. اور اس ولاگ کا اثر کتنا ہوا ہے، کتنے لوگوں کی کالز آئی ہیں کہ ہم نے بھی اپنے گھروں میں سبزی لگانا شروع کر دی. تو یہی تو ہم چاہ رہے تھے کہ یار کوئی ڈھنگ کا کام کرو یار تم بھی. تو ابھی ٹماٹر نکلنا شروع ہو گیا. آج میرا نیت خراب ہو رہی تھی کہ ٹماٹر کا ولاگ بناؤں، لیکن وہ ایک ہی ابھی پہلا پکا ہے نا، اچھا نہیں لگے گا. میں نے کہا ابھی کل میں نے امرود توڑا اپنے درخت سے، پہلا امرود جو تیار ہوا نا وہ میں نے توڑا، پہلا تیار ہوا، اس پہ کپڑا وپڑا لگا کے گاڑی کے اس پہ رکھا. میں نے کہا پہلا نوالا میں لوں گا، کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. پھر بڑی تمیز سے اس کو کاٹا، بڑا میٹھا بڑا مزے کا امرود تھا. اپنے ہاتھ سے پودے لگایا کرو، پھل کھایا کرو، مزہ نہ آئے پیسے واپس. اس سے مینٹلی بھی انسان صحت مند ہوتا ہے، خوش رہتا ہے. آرگینک چیزیں، اب یہ جو بھنڈی آپ بازار سے خریدو کتنے اسپرے ہوتے ہیں بھائی، کیڑے مار دواؤں کی وجہ سے. آپ میں کتنے کیڑے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. ہر آدمی میں ہے یا نہیں ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا آدمی آپ نے دیکھا جس کو نہ ہو؟ سب کو ہے نا. تو وہ وجہ یہی ہے کہ خوراکیں کیا ہو گئی ہماری، برباد ہو گئی. تو اتنے مزے کا سالن بنتا ہے بھنڈی کا، جو آرگینک بھنڈی آپ لگاؤ، بھنڈی نہیں توری بھی لگاؤ، کدو بھی لگاؤ. اب تو میں اور لگاؤں گا انشاءاللہ. یہ جو ہے نا تربوز، اس کا جوس نکالا کرو. اور اللہ بھلا کرے آپ کا یہ چقندر، میں نے چقندر بھی لگایا ہوا ہے. تو میں تو چقندر کھاتا نہیں لیکن اس کے بڑے فضائل ہیں. چقندر کا جوس نکالو، اور تھوڑا سا چقندر کا جوس اور اس میں تربوز کا جوس اور نیمبو نچوڑ کے ڈیلی پیا کرو. اینٹی ایجنگ سمجھتے ہو؟ اینٹی ایجنگ وہ چیزیں جو آپ کے بڑھاپے کو ڈیلے کرتی ہیں. روک کسی کا پاپ بھی نہیں سکتا بڑھاپے کو، صحیح ہے نا. یہ کیا کر دیتی ہیں؟ ڈیلے. تو آپ یہ تربوز لگاؤ اور چقندر گھر میں لگاؤ، نہیں ہوتا تو بازار سے ہی خرید لو. اس کا جوس نکالو، اس میں لیمن نچوڑ کے پیا کرو. یہ بہترین اینٹی ایجنگ. میں نہیں پیتا، صرف مشورے دے رہا ہوں آپ، لیکن آپ چند دن پیو پھر آپ اپنے چہرے کی رونق دیکھو. اس میں بہت آئرن ہوتا ہے اس میں چقندر میں. تربوز بھی بہت اینٹی ایجنگ، یعنی وہ جو بڑھاپے کو بھگانے والی چیزوں میں سے ہے. تو کیونکہ وہ گودا ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا، تو اس میں تھوڑا سا لیمو نچوڑو، مزے کا شربت بنے گا. اور بہت ہی خاندانی بنانا چاہتے ہو تو یہ جو بند گوبھی ہے نا، پھول گوبھی، پتوں والی گوبھی جسے کہتے ہیں، اس کا بھی تھوڑا سا جوس آدھا کپ نکال کے اس میں ملا دو، ریلی پی لیا.
آپ دیکھو چند دنوں میں آپ کے چہرے پہ کیسی خواتین تو خاص طور پہ ان کو تو بیوٹی کے لیے ایک پورے پورے ڈبے خالی ہو گئے ڈسٹمپر کے، کریمیں لگا لگا کے بیڑا کیا کر دیا، غرق. تو ان کو تو بیوٹی کے بکری کا دودھ پئیں تازہ. تو یہ جو بیوٹی کے چکر میں منہ پہ چیزیں لگا لگا کے کمپنیوں کو فائدہ پہنچا رہے ہو نا، اس سے کمپنیوں کو فائدہ ہوگا، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو بھائی بکری پال لو، تازہ دودھ پیا کرو بکری کا، اس سے یہ بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، چہرے پہ فریشنس آتی ہے اس سے. یہ چقندر کے جوس تھوڑا پیا کرو، زیادہ نہیں پیو. پورا گلاس نکال کے چقندر کا جوس پی لیا نا تو جو چیزیں نہیں بھی مرنی چاہیے زیادہ ہو گئی، بس کافی. اب آپ بتائیں کیا پوچھ رہے ہیں. لاؤ پرچے دیے انہوں نے. بس آخری سوال بھائی، پھر چھٹی. کیا ہے؟ کیا واش روم ٹوائلٹ میں کپڑے رکھنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے؟ ایسی کوئی حدیث ہے؟ نہیں بھائی، اور کپڑے کہاں رکھیں آپ؟ جب آپ نے واش روم میں کپڑے اتارے تو کیا پیٹی میں رکھنے کے لیے جائیں گے آپ؟ ایسے آدمی کو گھر میں کوئی بھی نہیں رکھے گا. اگر عورت کے پاس اپنا کوئی مال نہیں تو کیا اس کا حج اس کا شوہر کروائے گا؟ اگر شوہر کے پاس اتنا مال ہے کہ صرف وہ خود حج کر لے تو کیا اسے انتظار کرے اور بیوی کے لیے پیسے جمع کرے؟ جب بیوی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بیوی پہ حج فرض نہیں ہے، تو شوہر اپنا حج کر کے آ جائے، کوئی حرج نہیں. اور اگر پیسے ملنے کی توقع ہے، شوہر تھوڑا بہت حج ڈیلے بھی کر سکتا ہے 2-4 سال، کہ یار میں اکیلا کر کے آؤں گا تو میری بیگم رہ جائے گی، تو تھوڑے دن انتظار کر لیتا ہوں، اتنا پیسہ آ جائے گا کہ بیگم کو بھی کرا لوں گا. تو کوئی ایسا بوڑھا بھی نہیں ہے کہ مرنے کا. کراچی والوں پر تو ہے کہ اسی سال فرض ہے، کیونکہ ڈاکوؤں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. نارمل علاقوں کی بات کر رہا ہوں. اگر زندگی کی امید ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے کیا جا سکتا ہے، زیادہ ڈیلے نہ کریں کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو کچھ ڈیلے کر سکتے ہیں کہ یار 2-4 سال کے بعد بیگم کو بھی لے جاؤں گا، لیکن شوہر پر فرض نہیں ہے کہ بیوی کو بھی حج کرائے. وہ کرا لے تو اچھی بات ہے. اور یہ یاد رکھو، جو بیوی کے ساتھ حج پہ جاتے ہیں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن وہاں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، گم جاتی ہے بیوی، پھر ملنے پر بہت افسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کو. آپ ایک دم سکتے میں آ گئے تھے نا کہ یار یہ تو خوشی کی بات ہے، گم جاتی. اس لیے میں نے کہا کہ ٹینشن ابھی نہیں، ٹینشن بعد میں شروع ہو رہی ہے. تو خیر، لیکن شریف لوگوں کو گھومنے پہ بھی بہت افسوس ہوتا ہے. تو بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں عرفات میں، مزدلفہ میں، کیونکہ سب تبے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹینشن سے. 5 دن نا احرام کے بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں، جو 5 دن ہوتے ہیں نا بہت ٹینشن ہوتی ہے. طلاقیں تک ہوئی ہے وہاں پہ حج میں، کیونکہ اتنا بیوی گم گئی اور طواف میں غائب ہو گئی، تو بہت ہوتا ہے. تو اس لیے بیگم کو ضرور لے کر جائیں، اس سے بہت ثواب ملے گا. وہ بیچاری بعد میں کس کے ساتھ جائے گی، لیکن یہ دماغ میں رکھ لیں کہ اپنے جذبات اور اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے. غصہ یہاں کے نکال دینا، کچھ نہ کچھ ایسا الٹا سیدھا ہوگا، آپ کی کھوپڑی گھومے گی اور آپ کا کبھی دل کرے گا میں اس کے ایک مکہ لگا دوں کھینچ کے میں یہ کر دوں. لیکن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اللہ نے کہا حج میں جھگڑا نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں ہے تو بیوی سے بھی نہیں. بس وہاں ضرب بڑا رکھو، بیگم جو مردی الٹا سیدھا. بعض دفعہ خواتین کو بیچاریوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ طواف کرتے ہوئے کہیں شارٹ ہو گئیں. اب آدمی کہہ رہا ہے بھائی میرے ساتھ ساتھ رہنا، خواتین کو نہیں پتہ، تجربہ ہوتا ہے نا. وہ گھومتے گھومتے کہ میاں کا پرواہ نہیں، اب میاں تلاش کر رہے ہیں، سب برقوں میں ایک جیسی ہوتی ہیں، نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. اب وہ یہ تھوڑی پوچھے گا ذرا کائنڈلی. تو وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. یہ بہت یہ وہ واقعات ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اتنا رش ہوتا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے غائب ہونے میں. اب آپ طواف کرو یا بیوی کو تلاش کرو، اتنی ٹینشن ہے. 2-2 گھنٹے لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کیا یہ کیا ہو گیا، ہوٹل گم گیا. اور پھر وہ عرفات میں تو پھر پیدل چل چل کے عورتیں جلدی تھک جاتی ہیں. وہ پھر غصے میں ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے ایک تو تیرے کو میں نے حج کرایا، تجھے میں نے حج کرایا، اتنا پیسہ خرچ کیا، اوپر سے تو اسے تمیز سے بات نہیں کر رہی ہے. تو کہتی ہے کیا حج کرا کے خرید لیا ہے کیا؟ سب اپنی یہ پھٹے چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو آدمی کہتے ہیں گم جائے. تو اس لیے بیگم کو ضرور حج پہ لے جایا کرو. یہ میں صرف آپ کو کوئی لطیفے نہیں سنا رہا، یہ حقائق بیان کر رہا ہوں. لیکن پہلے اپنے دماغ کو تیار کر لو کہ بہت کچھ الٹا پلٹا ہوگا، میں نے غصہ نہیں کرنا. بعد میں آ کے غصہ نکالو، لیکن بعد میں غصہ پھر رہتا نہیں ہے. کھانے میں مسائل ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے بڑی ٹینشن کا کام ہے بھائی خواتین کو حج کرانا، لیکن ثواب بہت ہے، کرایا کرو. زکوٰۃ کے لیے سال پورا ہونے کی شرط ہے. اگر کوئی ایسا مال آئے جو لیکوڈ یعنی کیش کی میں مکس نہ ہو تو اس کے سال ہونے کے بعد نہ جب بھی زکوٰۃ والی تاریخ سے 1 دن پہلے بھی مال آ گیا نا، جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، تو زکوٰۃ والی تاریخ میں اس کا بھی حساب ہوگا، سب مکس ہوگا. اگر عورت کے پاس اپنا کوئی مال نہیں تو اس کا شوہر کروائے گا، شوہر کے پاس یہ ہو گیا مسئلہ. چلو بھائی بہت ہو گیا یار، بس کرو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.